پی سی او ایس اور پی سی او ڈی کو اکثر لوگ ایک ہی چیز سمجھتے ہیں کیونکہ ان کی کافی سمٹم آپس میں ملتے جلتے ہیں، لیکن ان دونوں میں ایک واضح فرق ہے۔ پی سی او ڈی پولیسائسٹک اووری ڈیزیز ایک معمولی یا عام میڈیکل کنڈیشن سمجھا جاتا ہے جو ہارمونل امبیلنس کے بغیر ہوتی ہے۔ اس میں اووریز پری میچور یا آدھی پکی ہوئی ایگز کو ریلیز کرنا شروع کر دیتی ہیں، جو وقت کے ساتھ سیسٹ یعنی پانی کی تلیہ بن جاتی ہے۔ اس سے اووریز تھوڑی بڑی ہو جاتی ہے، لیکن یہ کوئی بہت گمبھیر بیماری نہیں۔ صحیح ڈائٹ اور ایکسرسائز سے اسے آسانی سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں پی سی او ایس کے بارے میں، جسے پولیسائسٹک اووری سنڈروم کہتے ہیں۔ یہ ایک زیادہ سنجیدہ سیریس میٹابولک کنڈیشن ہے۔ یہ صرف اووریز تک محدود نہیں ہوتا بلکہ یہ پورے انڈوکرائن سسٹم کو متاثر کرتا ہے، اس لیے ہم ان کو ڈیٹیل سے جانیں گے۔ ڈیٹیل میں جانے سے پہلے بیسک جاننا بہت ضروری ہے۔ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو خوراک منہ سے ہوتا ہوا سٹمک میں جاتا ہے۔ معدہ خوراک کو توڑنا سٹارٹ کرتا ہے، اس پروسیس کو ڈائجیشن کہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ خوراک سمال انٹسٹائن یعنی چھوٹی انت میں چلا جاتا ہے۔ یہاں کاربوہائیڈریٹ اور شوگر اور زیادہ بریک ڈاؤن ہو جاتے ہیں اور آخر کار گلوکوز کی شکل میں یہ خوراک خون میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اب خون میں گلوکوز آ گیا، لیکن گلوکوز خود بخود سیل کے اندر نہیں جا سکتا۔ گلوکوز کو جسم میں ہر جگہ لے جانے کا کام انسولین کا ہے۔ انسولین پنکریاز نام کا ایک آرگن بناتا ہے۔ جب خون میں گلوکوز آتا ہے تو پنکریاز انسولین ریلیز کرتا ہے۔ انسولین سیل کا دروازہ کھولتا ہے تاکہ گلوکوز اندر جا سکے اور جسم کو انرجی مل سکے۔ اب یہاں تک سب نارمل تھا، لیکن پی سی او ایس میں پرابلم تب سٹارٹ ہوتا ہے جب جسم انسولین کو پراپرلی سننا بند کر دیتا ہے۔ یہاں انسولین آ رہے ہوتے ہیں لیکن سیل اس کی بات نہیں مان رہے ہوتے۔ اس کنڈیشن کو انسولین ریزسٹنٹ کہتے ہیں۔ اب یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ آخر انسولین ریزسٹنٹ ہوتی کیوں ہے؟ اس کو سمپل ایگزامپل سے سمجھو۔ اگر کسی روم کا دروازہ دن میں 5 دفعہ کوئی ناک کرتا ہے تو اندر والا آرام سے جواب دیتا ہے، لیکن اگر ہر 2 منٹ بعد کوئی ناک کرتا رہے تو دھیرے دھیرے اندر والا اگنور کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے۔ جسم میں بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ جب ہم بہت زیادہ شوگر، جنک فوڈ، کولڈ ڈرنکس، اسپائسی فوڈ وغیرہ کھاتے ہیں تو خون شوگر سے بھر جاتی ہے اور پنکریاس کو بار بار انسولین ریلیز کرنا پڑتا ہے، یعنی جسم ہر وقت انسولین کے سگنل میں رہتی ہے۔ دھیرے دھیرے سیل انسولین کی سگنل کو اگنور کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اس کو انسولین ریزسٹنٹ کہتی ہے۔ لیکن صرف خوراک اس کی وجہ نہیں ہوتی، نیند کی کمی، ذہنی دباؤ، کم چلنا اور خاندانی بھی ہو سکتی ہے۔ اب جب سیل انسولین کی بات نہیں سن رہا اور خون میں گلوکوز کی لیول کم نہیں ہو رہا تو پنکریاس کو لگتا ہے کہ شاید انسولین کم پڑ رہے ہیں، اس لیے گلوکوز کی لیول کم نہیں ہوتی، تو پنکریاس اور انسولین بنانا شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے خون میں انسولین کی مقدار ضرورت سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو اس کنڈیشن کو ہائپر انسولینیمیا کہتے ہیں۔ اب یہاں ایکسٹرا انسولین اصل پرابلم کریٹ کرتا ہے۔ یہ اووریز کو ڈسٹرب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اووریز فیمیل ہارمون کو برقرار رکھتی ہے، لیکن جب انسولین زیادہ ہو جائے تو اووریز مردوں کے ہارمونز اینڈروجن زیادہ بنانا شروع کر دیتی ہے۔ لیکن یہاں ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے کہ انسولین کی زیادتی اووری کو کیسے ڈسٹرب کرتی ہے؟ نارملی ہر مہینے اووریز کے اندر چھوٹے چھوٹے فالکل گرو کرتے ہیں۔ ان فالکل میں ایگ ہوتی ہے۔ عام طور پر ایک فالکل میچور ہوتا ہے اور ایگ ریلیز کرتا ہے۔ اس پروسیس کو اوویلیشن کہا جاتا ہے۔ پی سی او ایس میں جب انسولین بنتے ہیں تو باڈی کی مسلز اور چربی انسولین کا سگنل اگنور کرنا شروع کر دیتی ہے، لیکن اووریز کی سیل اتنی ریزسٹنٹ نہیں ہوتی جتنی مسلز کی ہوتی ہے۔ اب کیونکہ پنکریاس بہت زیادہ انسولین بنا رہا ہوتا ہے تو اووریز کنٹینیوسلی زیادہ انسولین کی کانٹیکٹ میں رہتی ہے اور انسولین اووریز کے اندر ٹی کا سیلز کو سٹیمولیٹ کرتا ہے، جس سے اووریز زیادہ اینڈروجن بنانا شروع کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے چہرے پر دانے، سر کے بال گرنا اور چہرے پر بال آنا، موڈ ہر ٹائم بدلتے رہنا اور پیریڈز بھی irregular آنے لگتے ہیں۔ کبھی مہینوں تک پیریڈز نہیں آتے اور کبھی بہت زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہے اور اووریز کے اندر بہت زیادہ اممیچور فالکل رہ جاتی ہے۔ اس لیے الٹراساؤنڈ میں اووریز پہ چھوٹے چھوٹے سیسٹ نظر آتے ہیں۔ اسی کنڈیشن کو پولیسائسٹک اووری سنڈروم یعنی پی سی او ایس کہتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ پی سی او ایس میں وزن کم کرنا مشکل کیوں ہوتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی انسولین ہے۔ نارملی جسم انرجی یوز کرتی ہے، لیکن جب انسولین بہت زیادہ ہو تو جسم چربی برننگ موڈ سے پیٹ سٹوریج میں چلی جاتی ہے،
یعنی جسم ہر ایکسٹرا چیز کو چربی کی شکل میں سٹور کرنا شروع کر دیتی ہے، اسپیشلی پیٹ میں۔ اس لیے پی سی او ایس میں وزن آسانی کے ساتھ بڑھتا ہے، پیٹ میں چربی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، بھوک بہت جلدی لگتی ہے، میٹھی چیزوں کی خواہش ہوتی ہے، اس لیے وزن کم کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور اہم بات، انسولین بھوک والی ہارمون کو بھی افیکٹ کرتا ہے۔ جب انسولین زیادہ ہوتا ہے تو دماغ کو صحیح سگنل نہیں ملتا کہ پیٹ بھر گیا ہے۔ اب سٹریس بھی یہاں بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے۔ جب سٹریس ہوتا ہے تو جسم کارٹیسول ہارمون ریلیز کرتا ہے، اور کارٹیسول انسولین کو اور زیادہ خراب کرتا ہے، اس طرح پور سلیپ بھی ہارمونز کو ڈسٹرب کرتا ہے۔ اب آتے ہیں ایک اور اہم سوال کی طرف کہ پی سی او ایس کی ڈائٹ ایگزیکٹلی کیا ہونی چاہیے۔ پی سی او ایس ڈائٹ کا مین گول ہوتا ہے بلڈ شوگر سٹیبل کرنا، میٹھی چیزوں سے پرہیز کرنا، ہارمون کو سپورٹ کرنا۔ سب سے پہلے ریفائنڈ شوگر کو کم کرنا ہوگا، جیسے کولڈ ڈرنکس، بیکری آئٹمز، وائٹ بریڈ، چاکلیٹ، شوگری چائے وغیرہ، کیونکہ یہ گلوکوز کو بہت جلدی خون میں بیچتے ہیں۔ اب کاربوہائیڈریٹ ٹوٹلی بند نہیں کرنی ہوتی، بس سمارٹ کاربوہائیڈریٹ چوز کرنی ہوتی ہے، جیسے پوٹیٹو، چاول اور گندم کی روٹی۔ پروٹین بھی بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ پروٹین ڈائجیشن سلو کرتا ہے اور گلوکوز سٹیبل رکھتا ہے، جیسے ایگز، چکن، فش، دال، پنیر وغیرہ۔ ہیلتھی پیٹس بھی امپورٹنٹ ہے، جیسے نٹس، سیڈز، اولیو آئل، یہ ہارمونز کو سپورٹ کرتی ہے۔ سبزیاں اور سلاد گلوکوز ابزارپشن سلو کرتی ہے، اس سے گلوکوز کنٹرول میں رہتا ہے، اس لیے سبزیوں کا استعمال بہت ضروری ہے۔ پی سی او ایس میں کچھ گولڈن رول یاد رکھنی چاہیے۔ کبھی بھی صرف چائے اور بسکٹ والا ناشتہ مت کرو، کیونکہ اس سے انسولین اور کاربوہائیڈریٹ دونوں بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اچھی بریک فاسٹ کے لیے روٹی اور انڈا بیسٹ چوائس ہے۔ اب ایکسرسائز کی بات کریں تو ایکسرسائز بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اسپیشلی واکنگ، کیونکہ مسل گلوکوز کو خون سے ایبزارب کرتی ہے اور اس سے انسولین ریزسٹنٹ امپروو ہوتا ہے۔ اگر سمپل الفاظ میں کہا جائے تو پی سی او ایس صرف پیریڈز کی پرابلم نہیں ہے، بلکہ یہ پورے جسم کا ایک وارننگ سگنل ہے کہ اندر ہارمونز اور میٹابولزم خراب ہو چکی ہے، اور اگر روٹ کاز یعنی انسولین ریزسٹنٹ کو اگنور کیا جائے تو دھیرے دھیرے وزن بڑھنے لگتی ہے، چہرے پر دانے نکلتے ہیں، بانجھ پن ہو سکتی ہے، شوگر ہو سکتی ہے، اور سارے جسم پر بال آ سکتے ہیں۔ لیکن جب صحیح خوراک، پراپر سلیپ، ورزش اور سٹیبل بلڈ شوگر رکھتی ہو تو جسم ہیل کرنا شروع کر دیتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں اگر آپ کا کہیں پر بھی کوئی بھی سوال ہو تو نیچے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنے صحت کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔